فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میراث کا حصہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس آئی تھی اور حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، اور ابو بکر نے انکار نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف پیش کی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں جلد دوم ہے۔ اس کو لکھنے والے رئیس المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، مترجم علامہ وحید الزمان، اور یہ کتاب جو چھپی ہوئی ہے وہ مکتب رحمانیہ سے ہے۔ اس کتاب کی فضیلت اور عظمت کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ اس کتاب کو بعد قرآن معتبر ترین کتاب سمجھا جاتا ہے اور اس لکھنے والے پر بہت زیادہ علماء کرام نے اعتماد کیا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے اگر اس کتاب پر کوئی شک و شبہ کے اظہار کرے تو شاید اس کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس صحیح بخاری میں، اور ان صاحب نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دو روایتیں فدق کے حوالے سے انہوں نے نقل کی ہیں، اور ابھی میں ایک روایت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 166 ہے، یہ کتاب الجہاد والسیر ہے، اور حدیث نمبر 333 میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا ابو بکر صدیق سے آن حضرت کا ترکہ مانگنے لگی، یعنی اپنا حصہ اس ترکے میں سے دلایا جائے، یعنی ان مالوں میں سے جو اللہ نے بن لڑے بھیڑے آپ کو دلا دیے، جیسے فدق وغیرہ۔ یہاں پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ شاید حاشیے میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف کے ذہن میں، ترجمہ کرنے والے کے ذہن میں فدق کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں گے اموال جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا میں کیوں کر تمہارا حصہ تقسیم کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں کیوں کر تمہارا حصہ تقسیم کر سکتا ہوں، یہ بریکٹ میں ہے اور یہ اصلی عبارت میں نہیں ہے۔ آن حضرت نے تو فرمایا ہے ہم پیغمبر لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا غصے ہوئی اور انہوں نے ابو بکر صدیق سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ وہ آن حضرت کی وفات کے بعد 6 مہینے تو زندہ رہی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ زہرا ان پر ناراض تھی یا نہیں، اور سیدہ زہرا کا ناراض اس حد تک رہنا کہ مرتے دم تک ان سے بات نہ کرنا، جبکہ رسول خدا نے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہی روایت فاطمہ میرا حصہ ہے اسی صحیح بخاری میں ہمیں مل جاتی ہے، اور وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 208 ہے، یہی کتاب المناقب میں یہ رسول خدا کا فرمان دیکھ لیجئے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرا ایک ٹکڑا جگر گوشہ ہے، جو شخص اس کو ناحق غصہ دلائے اس نے مجھ کو غصہ دلایا۔ صاحبان فکر کے لیے تأمل اور غور و فکر کی دعوت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ امیر المومنین تھے۔ مجلس خلافت کے اندر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی تھیں، اور انہوں نے جا کے یہ کہا تھا کہ میرے والد گرامی کی میراث جو ہے اس میں سے حصہ باغ فدق میں سے وہ مجھے دو، یہ اتنا تو صحیح ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث وما ترکناہ فہو صدقۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں تو ہماری میراث نہیں ہوتی، جو مال دنیا ہے ہماری میراث کے اندر یہ بٹتا نہیں ہے، یہ تقسیم ہوتا نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ حدیث پڑھ کر سنائی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ واپس چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اس موضوع پر انہوں نے بات نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ انبیاء الہی جو بھی ترکہ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا ہے، جس طریقے حضرت فاطمہ الزہرا جب حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے فدق دے دیا جائے تو حضرت ابو بکر نے یہ روایت پڑھی ما ترکنا فہو صدقۃ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، یعنی جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ انبیاء الہی نہیں چھوڑتے مگر وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائیں کہ انبیاء الہی جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس بات کی اور اس مدعا کی جو ظاہری طور پر ثبوت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہم آتے ہیں تفسیر در منشور، تالیف امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی، ترجمہ متن قرآن ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ، زیر اہتمام ادارہ ضیاء المصنفین بیرا شریف، ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور کراچی پاکستان سے چھپی ہوئی کتاب
کتاب اور اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 680 پر جب یہ روایت لاتے ہیں، کون روایت لاتے ہیں؟ امام الفریابی، یہ 680 اور 681 سورہ مریم کی وضاحت میں اور سورہ مریم کی تفسیر میں امام الفریابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہ تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، رب حبلی من لدنک، آیت فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے مال کا وارث بنے اور آل یعقوب سے نبوت کا وارث بنے۔ تو حضرت زکریہ جب وارث کا سوال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف علم و نبوت کا وارث ہو، بلکہ امام الفریابی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مال کا وارث بھی ہے۔ تو کہنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، انبیاء الہی نہیں چھوڑتے مگر جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو حضرت زکریہ کیوں اپنے لیے مال کا وارث طلب کر رہے ہیں؟ تفسیر در منشور جلد نمبر 4 سورہ مریم کی تفسیر میں، اور پھر آگے یہی تفسیر در منشور علامہ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کے ضمن میں جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نمل کی، وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لهو الفضل المبین، آیت نمبر 16، اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے، اور فرمایا اے لوگوں ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور ہمیں عطا کی گئی ہے ہر قسم کی چیزیں، بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے جو ہمیں مرمت ہوئی۔ امام عبد ابن حمید ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ سے وہ وارث سلیمان داؤد کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت، آپ کے ملک اور آپ کے علم کے وارث تھے، یعنی ملک جو حضرت داؤد نے اپنے بعد مال ورثہ ترکہ چھوڑا اور حکومت چھوڑی، حضرت سلیمان نے اس کو سنبھالا۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور حوالے کی طرف، صحیح بخاری جلد دوم، صحیح بخاری جلد دوم، اس میں ایک روایت سناتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زرہ عصا تلوار پیالہ کے متعلق کیا وہ نظریہ رکھتے تھے۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے، کتاب الجہاد والسیر، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2۔ اس میں دیکھیں یہ روایت عربی چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے یہ چیزیں استعمال کی اور ان کو تقسیم نہیں کیا۔ کنہوں نے استعمال کی؟ صحابہ کرام، یعنی خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے، اور آپ کے موئے مبارک اور نالین اور برتنوں کا بیان جن کو آپ کے اصحاب وغیرہ نے آپ کی وفات کے بعد متبرک سمجھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا کے جانے کے بعد ان کی چیزیں متبرک نہیں ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیز ان سے منسوب ہو جائے وہ متبرک ہوتی ہے اور قابل احترام ہوتی ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور مزید ہمیں ایک اور حوالہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر نبی جو بھی مال چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، تو پھر یہ روایتیں ہمارے سامنے بھی موجود ہیں۔ معارج النبوہ کتاب ہے، ملا معین وائز الہروی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے والے ہیں، سیرت نبی کے موضوع پر یہ کتاب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا حق سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق دو۔ حضرت نے پوچھا کہ خیش کون ہے اور ان کا حق کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ ہے، حوائط فدق کو اسے دو اور فدق میں خدا اور رسول کے لیے جو کچھ ہے اسے دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور اس کے لیے تحریر لکھ دی، اس کے پاس ثبوت تھا، اور رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کی خدمت میں اسے پیش کیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ کی تحریر ہے جو انہوں نے میرے حسن اور حسین کے لیے لکھی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صرف واقعاً یہ روایت تھی اور لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، اس کا اعتبار بھی تھا، تو ہم ام سیر سیرت حلبیہ میں امام علی ابن برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ ابو بکر کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے فدق دیں تو ابو بکر نے فدق کی تحریر لکھ دی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اسی وقت حضرت عمر تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسر جنگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ دی۔ سیرت حلبیہ اردو 533 صفحہ نمبر جلد نمبر 6 نصف آخر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف یہی روایت اور اسی پر اعتبار، تو پھر یہ بعد والی روایتیں کیا کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے انہیں مال دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، بلکہ یہ ثابت ہے کہ انبیاء الہی جو مال چھوڑتے ہیں ان کی اولاد ہی ان کی وارث بنتی ہے۔ اس بات پر توجہ فرمائیں تو پھر فاطمہ زہرا کیوں نہیں رسول خدا کے مال کی وارث بن سکتی ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔